دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ میں ریکارڈ کر لے رہا ہوں تاکہ میں بھی آگے مطلب ادھر بھیج دوں گا۔ جی سنیے، آپ سن رہے ہیں نا؟ پھر سے بتا رہا ہوں میں۔ جی حضرت بتا۔ اصل میں جو چیز کسی قوم کی خصوصیت بن جاتی ہے تو پھر اہل سنت کو، اسلام کے ماننے والوں کو اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم میں مانا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث شریف ہے، اس لیے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عید غدیر جو ہے وہ 352 ہجری کے اندر اس کو شروع کیا گیا، ایک بادشاہ نے اس کو شروع کیا تھا۔ 352 ہجری تک عید غدیر نہیں منائی گئی۔ 352 ہجری یعنی رسول اللہ کے زمانے سے 100 200 300 352 سال بعد تک کوئی غدیر نہیں مناتا تھا عید غدیر۔ 352 ہجری سے عید غدیر شروع کی گئی اور آج چل رہا ہے 1446 ہجری، یعنی آج تک عید غدیر کسی نے بھی نہیں منایا، ٹھیک ہے؟ جی اہل سنت میں سے کسی نے نہیں منایا۔ تو سرکار خواجہ کو علی سے محبت نہیں تھی، سرکار غوث اعظم کو علی سے محبت نہیں تھی، سرکار وارث پاک کو نہیں تھی، سرکار نظام الدین اولیاء کو نہیں تھی، سرکار قطب الدین بختیار کاکی کو نہیں تھی، اور دیگر جتنے بھی ہمارے سرکار ہیں ان سب کو نہیں تھی علی سے محبت۔ وہ تو بیٹے تھے ان کے، ان کو محبت نہیں تھی، تو ان لوگوں نے تو نہیں منایا اس دن۔ تو اس لیے اہل سنت نہیں مناتے، کیونکہ یہ شیعوں کا شعار بن چکا ہے، ان کی پہچان بن چکی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک ہی خصوصیت ہے کیا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہیں بلکہ روایت کے مطابق حدیث شریف میں 3000 خصوصیتیں آپ کی فضیلتیں موجود ہے، اور قرآن مقدس میں آپ کے تعلق سے بے شمار آیات موجود ہے جو محدثین نے بیان کی ہے۔ تو اب اتنی ساری فضیلتوں میں سے ایک ہی فضیلت کو چن کر کے عید منانا، تو باقی فضیلتوں میں عید کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ جس دن مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سرکار نے اپنے بستر پر لٹایا اس دن بھی عید مناؤ۔ جس دن مولا علی کو سرکار نے فرمایا، خیبر کا دروازہ جب انہوں نے اکھاڑا تو سرکار نے فرمایا کہ علی یہ شخص وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے، اور یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، تو اس دن عید کیوں نہیں مناتے؟ اسی طرح اور بھی دیگر باتیں ہیں، جس دن فاطمہ زہرا سے آپ کا نکاح ہوا اس دن عید کیوں نہیں؟ یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مولا علی سے محبت ہے تو کسی بھی دن عید منائی جا سکتی ہے، لیکن خاص کر کے 18 ذی الحجہ ہی کو عید کیوں منائی جا رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ 18 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی، اور اس دن ان لوگوں کو خوشی منانا تھی شیعوں کو، اس لیے انہوں نے اس دن عید کا تصور کیا اور عید منانا شروع کیا۔ تو اہل سنت لوگ اس دن عید کیوں منا رہے ہیں؟ اب آپ سے ایک سوال ہے اہل سنت بھائیوں سے کہ اہل سنت کے لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ تو امام حسین کی جس دن شہادت ہوئی ہے اس 10 تاریخ کو، اس 10 تاریخ کو محرم کی، کسی کو کوئی فضیلت ملی ہو، کوئی صحابی کو یا مولا علی کو یا فاطمہ زہرا کو یا کسی اور کو، اور اس دن سنی مسلمان کہلانے والی یہ کہے کہ بھئی ہم اس دن عید کیوں نہیں منا سکتے، اس دن ہم عید منا لیں گے، آخر اس دن ان کو ایسی فضیلت ملی تھی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ عید کا تو بہانہ ہے، اصل میں امام حسین سے دشمنی نبھانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ عید کا بہانہ ہے، اصل میں حضرت عثمان غنی سے دشمنی نبھانا ہے۔ اور اس تعلق سے ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا ہے شیعہ کا، جس میں وہ صاف کہتا ہے کہ تم لوگ عید غدیر منا رہے ہو، ادھر غنی بھائی کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ غنی بھائی کون بھائی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم لوگ غدیر کی عید منا رہے ہو، ادھر غنی بھائی کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ اللہ رب العالمین کلیئر طور پر بتا رہا ہے کہ ہم کس تعلق سے عید منا رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹھہاکے مار کر ہنس رہا ہے وہ۔ تو سوچنے والی بات ہے نا۔ تو سنیوں کو عجیب پتہ نہیں کیا کیڑا کاٹ لیا اور کس طرح کی مطلب سوچ بن گئی ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ ارے یار، جو کام ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لگاتار ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا، کوئی ایک کا نام بتا دیجیے جی حقیقت جی تو کہیں موجود نہیں۔ جی ابھی یہ جو گاؤں کے جو سنی لوگ ہیں وہ 90% ہے، 10% ان میں وہ لوگ ہیں
جو جس طرح ان کے جو امام باڑے ہیں وہاں جاتے ہیں، وہ کہیں حضرت علی کرم اللہ ذکر کا وہ چہلم کے حساب سے وہاں چلے جاتے ہیں، تو 10% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان 90% کو یہ کہہ کر کے کہ یار وہاں پر اگر ہم گئے تھے تو وہاں مولا کائنات اللہ تعالیٰ کے تبرکات لکھے ہیں، کیا ہم ان کی زیارت نہیں کر سکتے؟ ہم تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہم سیاحوں کے اس میں جا رہے ہیں، ہم تو یہ سوچ کے گئے تھے بھائی سنی لا کے رکھ لیں گے، ہم سننے کے یہاں چلے جائیں گے؟ جو یہاں امام بڑے بناتے ہیں اس میں کہ وہاں پہ چکی رکھی، وہاں پہ یہ رکھا، ان کا جبہ رکھا، ان کا یہ رکھا، ان کے قدموں کے نشان رکھے، تو ہم تو انہیں دیکھنے گئے تھے، کیا ہم جا نہیں سکتے؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے پہلی بات تو یہ ثابت کہاں ہے کہ یہ مولا علی کے قدموں کے نشان ہے، یا مولا علی کا ہی جبہ ہے، یا مولا علی کی چکی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، جی جی پہلے تو یہ ثابت کیا جائے۔ دوسری بات، ثابت کرنے کے لیے جب آپ بولیں گے کہ شیعہ کہتے ہیں تو ہم شیعہ کی بات کیوں مانیں گے؟ کیونکہ قرآن مقدس سورہ حجرات میں منع فرماتا ہے کہ جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی بات کو مت مانو، اس کی تحقیق کرو۔ تو شیعہ تو کافر ہے، فاسق تو بہت دور کی چیز ہے، تو ہم ان کی بات پر کیسے مان لیں کہ یہ ان کا ہے؟ جی جی تو قرآن نے حکم دیا، ہم کو منع کیا ہے قرآن نے کہ نہ کریں ایسا، قرآن کا صاف حکم ہے، تو ہم قرآن کے حکم کو مانیں یا کیا کریں بتائیں؟ یہ تو خود مطلب اپنی عقل سے سوچیں کہ ایک باطل جماعت جو کہ صحابہ کرام پر تبرہ کر رہی ہو، وہ آپ کو کہے کہ صاحب یہ مولا علی کی چیزیں ہیں، تو آپ کیسے مان لیتے ہیں؟ آپ کیسے سننی ہے بھائی جو آپ نے مان لیا؟ کوئی آپ کے باپ کو اگر گالی بکتا ہو اور وہ کہے کہ فلاں کی جو ہے تو تبرک ہے یا یہ ہے، تو آپ اس کو بھی نہیں مانیں گے؟ جی جی ہاں، یہ مطلب انسانی فطرت ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے تو اس چیز کو کیسے مان لیا آپ نے، اور کیسے مان سکتے ہیں آپ؟ جی جی تو قرآن مقدس میں ہے نا، تو جی جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کو نہ مانو، سورہ حجرات کی آیت نہیں؟ جی 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 تو پھر تو پہلے تو یہ ثابت کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ارے جب تمہارا حال یہ ہے، اتنا گندا حال ہے تمہارا، تو کل کو معاذ اللہ رب العالمین کوئی غیر مسلم اپنی مندر کے اندر کوئی چیز رکھ دے گا اور کہے گا فلاں کی وہ ہے، تو تم معاذ اللہ اس کو بھی مان لو گے؟ وہ تو مان لیں گے۔ ہاں، تم کہو گے کیا حرج ہے، مطلب ہم مولا علی کی چیز تو دیکھنے جا رہے ہیں، فلاں کی چیز تو دیکھنے جا رہے ہیں، تو بھائی یہ بھی تو دیکھا جائے گا بول کون رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ تو قرآن نے منع کیا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، حکم دیا ہے قرآن نے۔ تو یہ کیسے مان لیا ان لوگوں نے؟ یہ خبر تو خود شیعہ لے کے آئے ہیں، اور یہ خبر تو شیعہ لے کر آئے جو کہ فاسق نہیں بلکہ کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ جی 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 تب کہ بھائی ان سے زیادہ محبت تو سننے بھی نہیں کر سکتا علی سے، اتنا رونا، اتنا وہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، بھائی یہ چیزیں محبت کی دلیل نہیں ہے۔ محبت کی دلیل میں تو یہی فرمایا نا حضور نے کہ مطلب بعض لوگ اے علی تیری محبت میں بعض گمراہ ہوں گے، تو جو حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے وہ گمراہ ہوں گے، اور جو حد سے زیادہ نہیں بڑھیں گے وہ صحیح رہیں گے، اہل سنت رہیں گے، اور جو بالکل مطلب معاذ اللہ ان کی فضیلتوں کا انکار کر دیں گے وہ خارجی ہو جائیں گے۔ تو اہل سنت یہی تو ہے، افراط و تفریط سے دور ہے، بیچ کے راستے پر چلتے ہیں، الحمدللہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ بہرحال آپ جو ہے نا وہ گروپ جوائن کر لیجئے، سبھی لوگوں کو کروا دیں انشاءاللہ۔ یہ میرا نمبر ہے حضرت، اگر ایسا ہو سکے تو اس کا لنک اگر اس پہ سینڈ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ واٹس ایپ پر سلام کر کے بھیج دیجئے، میں لنک سینڈ کر دیتا ہوں۔ اچھا، اور ایک چیز ہو رہی ہے حضرت کہ جو ہمارے یہاں یہ ہے نا اہل بیت کے رشتے داریاں آپس میں، ہاں خاندان بنو امیہ سے اور ان کی رشتے داریاں، اس کو کوئی کتاب لکھی ہے حضرت؟ ہاں ہے، کچھ کتابیں ہیں حضرت، تو وہ بھی چاہیے حضرت۔ ٹھیک ہے، حوالہ جات ملیں گے انشاءاللہ، وہ آپ گروپ میں رہیں گے تو ہر چیز کا جواب میں دیتا رہ رہا ہوں، میں یہ میرے پاس جب بھی وقت ملتا ہے میں اس میں ڈال دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔